دوستوں، شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جب میری نظر ان کے بغل میں بیٹھی نوری باجی پر پڑی تو وہ مجھے اور باجی کو اشاروں میں بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پکڑے جانے کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں اس بات کا کیا مطلب نکالے گی، کیونکہ یہ مجھے منر باجی سے زیادہ خطرناک لگتی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا اور رات ہو گئی۔ پھر سب لوگ نے مل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے، اور یہ روٹین لگ بھگ 1 مہینے ایسے ہی چلا۔ میں اور نوشی ہفتے میں 3 سے 4 بار مل لیتے تھے، اور میری دونوں بہنیں میری شکایت ابو سے لگانے میں باز نہیں آتی تھی، اور مجھے اس کے لیے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ مگر بڑی بہن نفرت تو مجھ سے پہلے کی طرح کرتی تھی، لیکن اب وہ ابو سے شکایت پہلے کی طرح نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کم ڈانٹ پڑتی تھی۔ صبح میں روز کی طرح اٹھا اور اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اپنا ورک آؤٹ پورا کیا، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب میں باہر آیا تو آج بھی میری بڑی بہن منور باجی چھت پر گھوم رہی تھی۔ میں نے باہر آتے ہی ان کی طرف دیکھا۔ روز کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ روز تو میں ایسی نظر سے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ آج باجی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باجی نے مجھے دیکھا اور میری نظروں کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے مجھے گھورتا ہوا دیکھا تو مجھے گھور کر آنکھیں دکھانے لگی۔ میں نے ان کے گھورنے سے اپنی نظر ان سے ہٹا کر نیچے دیکھنے لگا۔ پھر باجی میری طرف آنے لگی اور میرے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی کہ آج مجھے تھپڑ پڑنے والا ہے۔ تب تک نوری بھی چھت پر آ گئی تھی اور باجی میرے پاس پہنچ گئی تھی، اس لیے باجی نے مجھے کچھ کیا نہیں اور نوری سے باتیں کرنے لگی، اور میں دونوں بہنوں کو ہی دیکھ رہا تھا اور کمپیئر کرنے لگا کہ دونوں بہنوں میں سے کون سی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن میں بس سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ میں ان دونوں کو تعارف کر رہا تھا کہ تبھی نوری کی نظر مجھ پر پڑی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کو گھور رہا ہوں تو انہوں نے غصے سے کہا، نوری باجی، ابے مینڈک، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو نہیں سدھرے گا نا؟ نوری کی بات سن کر میں نے اپنا سر نیچے جھکا لیا کہ تبھی میرا موبائل بجنے لگا۔ جب میں نے کال ریسیو کی تو میرے لیے ایک بری خبر تھی۔ اس خبر نے تو میری دنیا ہی اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ فون پر نوشی نے بتایا کہ اس کے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور اسے آج ہی نکلنا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی، مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، تو میں نے چلا کر اس سے کہا، میں یہ بات تم آج مجھے بتا رہی ہو؟ نوشی، یہ بات ابھی مجھے پتا چلی۔ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے۔ میں جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوشی، میں نہیں آ سکتی، 1 گھنٹے میں میری ٹرین ہے۔ سوری، ناراض مت ہونا، میں غصے میں بلایا۔ بکری کی بچی، جانے سے پہلے تو مجھ سے ایک بار مل کر جانا۔ میں اسی جگہ پر آ رہا ہوں جہاں ہم دونوں ملا کرتے ہیں۔ کم سے کم جانے سے پہلے ایک بار مجھے دیدار تو کروا دے۔ مجھے اس خبر سے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، اور اس نے مجھے اتنا پاگل کر دیا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ میری دونوں بہنیں میری بغل میں کھڑی ہیں۔ جب میں نے فون کاٹا تب میرا دھیان دونوں بہنوں کی طرف گیا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میری باتوں کو سن کر دونوں کا منہ کھلا ہوا تھا اور مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا بھائی ایسی زبان بھی یوز کر سکتا ہے۔ منر باجی نے مجھے دوسری بار میرے منہ سے ایسی بات سنی تھی۔ شاید اس لیے اب انہوں نے میری شکایت کم کر دی تھی کہ میں غصے میں انہیں کچھ الٹا سیدھا بول دوں، لیکن نوری نے پہلی بار میرے منہ سے یہ باتیں سنی تھی، اس لیے ان کو زیادہ حیرانی ہو رہی تھی۔ یہ فون رکھ کر جلدی سے نیچے آنے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ تبھی نوری کی آواز آئی۔ مجھے سنائی دی، نوری باجی، وکی، کیا بولا تو نے؟ اور یہ زبان تم نے کہاں سے سیکھی؟ میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نیچے آیا اور اپنے کمرے میں گیا، اور کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا نوری باہر کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر چلا کر بولی، نوری باجی، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے؟ بے شرم، تو بھی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ رہ کر ایک دم آوارہ ہو گیا ہے۔ چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے تجھے۔ میرا دماغ پہلے سے ہی خراب تھا نوشی کو لے کر، اور یہاں نوری اپنا بھاشن لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے غصے میں کہا، میں آپ سے مطلب؟ میں کہیں بھی جاؤں اپنے کام سے کام رکھو۔ نوری باجی، نہیں، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ آج تیرے سارے کرتوت ابو کو بتا کر ہی رہوں گی کہ تو کتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ تو اب بہت آوارہ ہو گیا ہے۔
میں ان کے روز روز کے ٹارچر سے اور روز ابو کی ڈانٹ سن کر پک گیا تھا، اور جب پھر سے نوری نے ابو سے بچانے کی دھمکی دی تو میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا، اور منہ سے نوری کے لیے غلط الفاظ نکلنے شروع ہو گئے۔ میں میرے راستے سے ہٹ جا، نہیں تو آج تجھے ہی نوشی بنا دوں گا۔ میرا دماغ خراب مت کر، جا جس کو بتانا ہے بتا دے، اب ہٹ میرے راستے سے، میں اپنی معشوقہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں بغیر نوری کے باجی کی طرف دیکھے سیڑھیاں اترنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی اور بھی پاس میں کھڑا ہے، ہم دونوں کی باتیں سن رہا ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو منور باجی غصیلے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میری نوری کے لیے کہے گئے الفاظ سن کر ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھی، ان کا منہ ہرنے سے کھل گیا تھا اور منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں انہیں اگنور کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو نور باجی نوری کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ ان دونوں کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں بھی سوچتا تھا۔ منور باجی کے پاس گئی اور بولی، منور باجی، نوری۔ نوری منور باجی کی آواز سن کر اور تیز رونے لگی، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے ابھی تک امی ابو اور نازی اٹھے نہیں تھے۔ منور باجی انہیں دلاسے دینے لگی اور چپ کرانے لگی۔ منور باجی، چپ ہو جا نوری۔ نوری روتے ہوئے، دیکھا نا باجی آپ نے، وکی کیسے باتیں کر رہا تھا مجھ سے، آج تک تو اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ منور باجی، ہاں دیکھا میں نے، اسے پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے، وہ بھی اپنی بہنوں سے۔ نوری روتے ہوئے، باجی اس نے مجھے ایسے الفاظ کیوں بولے؟ باجی، منور باجی اسے لوٹنے دیں، پھر اس کی خبر لیتی ہوں۔ اس کے بعد منور باجی نے نوری کو کس طرح چپ کروایا اور ان کو کمرے میں لے گئی اور انہیں پینے کے لیے پانی دیا۔ ادھر میں گھر سے باہر آیا اور فوراً اپنی بائک سٹارٹ کی، اپنی مقرر جگہ پر پہنچ گیا جہاں میں اور میری گرل فرینڈ نوشی ملا کرتے تھے، اور نوشی کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن ابھی تک نوشی نہیں آئی۔ میں نے تھوڑی دیر اور انتظار کرنا صحیح سمجھا۔ میں وہاں پر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب کچھ دیر بعد نہیں آئی تو میں نے اسے کال کیا۔ میں، ہاں ہیلو نوشی، کہاں ہو تم؟ نوشی، میں تو ٹرین میں بیٹھ گئی ہوں۔ میں، اور میں یہاں تیرے انتظار میں مر رہا ہوں۔ نوشی، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد میری ٹرین ہے، میں نہیں آ سکتی۔ میں نوشی پر برس اٹھا تو نوشی غصے میں، بدتمیز، بے شرم، اپنی بہن کو میری جگہ دے دو، تیری بہنیں بھی تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں، دیکھنے میں کسی سے کم نہیں ہے، لے لے ان سے اپنا کام، نہیں تو ان سے کوئی اور اپنا کام لے جائے گا۔ میں، نوشی، میرے اتنا کہتے ہی نوشی نے فون رکھ دیا۔ میں نے کئی بار نوشی کو فون کیا لیکن نوشی نے میرا فون نہیں اٹھایا، تو میں نے بائک سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آج تو گھر میں میری کٹائی ہونے کنفرم ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں گھر پہنچا۔ میں نے اپنے گھر کی گیٹ کے پاس اپنی بائک روکی اور گیٹ کھول کر بائک کو پیدل ہی اندر لے لیا۔ میں نے بائک کھڑی کی اور سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے سے کپڑے لے کر نہانے چھت پر بنے باتھ روم میں چلا گیا۔ نوشی کے بارے میں اور پھر باجی سے کی گئی بد اخلاقی کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نہا کر اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے چینج کر کے بستر پر بیٹھ گیا اور آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب میں نے آج کے واقعے پر بہت گہرائی سے سوچا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے نوری باجی سے بہت ہی بد زبانی میں بات کی ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر وہ میری بہن ہے۔ انہیں سب باتوں کو سوچتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ جا کر نوری سے معافی مانگ لوں، لیکن پھر سوچا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ ہمیشہ میری شکایت ابو سے کرتی رہتی ہے، ہمیشہ مجھے ابو سے ڈانٹ کھلاتی رہتی ہے، ہمیشہ اپنا غصہ مجھ پر نکالتی رہتی ہے۔ آج میں نے بھی اپنا غصہ اس پر نکال دیا، لیکن میں نے جو کیا، کیا یہ سچ میں مجھے وہی کرنا چاہیے تھا؟ من میں، یار کچھ بھی ہو میں نے غلط بولا ہے، آخر وہ میری بہن ہے، مجھے اسے ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے تھے، کتنا برا لگا ہوگا انہیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے من ہی من میں بولا، برا لگا تو کیا ہو گیا، مجھے بھی برا لگتا تھا جب وہ مجھے ابو سے ڈانٹ کھلاتی تھی، مجھ پر اپنا غصہ نکالتی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا معافی مانگنے، ابھی تو میں نے صرف بولا ہے، اگر کبھی موقع ملا تو کر کے بھی دکھاؤں گا۔ پھر سوچنے لگا یہ کیا میں الٹا سیدھا سوچنے لگا۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ یہ منور باجی میرے کمرے میں آ گئی۔ دوستو مزید دیکھیں قسط نمبر 6 میں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔